الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى كل ملائكتك المقربين وعلى عباد الله الصالحين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم المردود بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تمام خوبیاں، حمد، ثنا اس پروردگار عالم کے لیے ہے جو رحمان ہے، رحیم ہے، کریم ہے، حکیم ہے، حلیم ہے، غفار ہے، حنان اور منان ہے، جس نے ایک امر کن سے ساری کائنات کو بنایا. وہ ہستی جس نے حضرت انسان کو عزت اور کرامت کا تاج پہنایا، انعامات اور اکرامات کی بارش کی ہے، وہ جو ہمارا خالق ہے، ہم اس مخلوق ہیں، وہ ہمارا رازق، ہم اس مرزوق ہیں، وہ جو ہمارا مالک ہے، ہم اس کے مملوک ہیں، وہ جس کی ہم عبادت کرتے ہیں، وہ بے نیاز ہستی جس نے ہمیں اولاد کی نعمت دی ہے، اسلام کی نعمت دی ہے، ایمان کی نعمت دی ہے، وہ ہستی جس نے اپنے پیارے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہمیں پیدا کیا. درود سلام اس ہستی پر جن کی نظر رحمت سے تاریک دل روشن ہوئے ہیں. درود سلام اس ہستی پر جن کی تعلیمات سے راہزن چور ڈاکو بھی راہبر رہنما اور امام بنے ہیں. درود سلام بے حساب اس ہستی پر جو امام الانبیاء ہے، رحمت للعالمین ہے، شفیع المذنبین ہے، خاتم النبیین ہے صلی اللہ علیہ وبارک وسلم، جو غریبوں کے، بے کسوں کے، جو بے سہارا، یتیم، غریب، مسکین، فقیر کا سہارا ہے، ماوا ہے، ملجا ہے، جو ہم جیسے گناہ گاروں کے لیے روز محشر شفاعت فرمانے والے ہیں. درود سلام اس ہستی پر جو وجہ تخلیق کائنات ہے، جن کی وجہ سے یہ شمس و قمر آج بھی تابناک ہے، روشن ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور دعا گو ہوں، مالک و مولا ہمارا اول وقت میں آنا، بیٹھنا، سننا، سنانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانیت کی رشد و ہدایت کے لیے اپنی آخری مقدس، متبرک، باکمال، لاجواب، بے مثال، لا ریب کتاب قرآن مجید، فرقان حمید میں انسان جو خواب غفلت میں سوئے ہوئے ہیں ان کو جھنجھوڑنے کے لیے، خواب غفلت سے بیدار کرنے کے لیے 30ویں پارے کی ایک سورت جس کی میں نے تلاوت کی ہے، اللہ نے وہ نازل فرمائی ہے. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. تمہیں غافل کر دیا ہے کثرت طلب نے. غافل ہو گیا انسان مال کی
طلب نے، حرص نے، لالچ نے، طمع نے، طلب نے اسے غافل کر دیا، یہاں تک کہ وہ قبروں تک پہنچے۔ اسلام ہمیں آخرت کی تیاری، بلکہ یہ فکر آخرت جو ہے یہ اسلام کی بنیادی تعلیمات میں سے اساس ہے۔ اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہم نے اس دنیا میں مستقل نہیں رہنا، یہاں پرماننٹ نہیں آئے ہم، ایک دن ہم نے اس دنیا سے کوچ کر جانا ہے، یہ مستقل قیام گاہ نہیں ہے۔ اسلام ہمیں یہی میسج دیتا ہے کہ آخرت کی تیاری، آخرت کے لیے سامان جمع کرے، سامان آخرت جمع کرو تاکہ وہاں کی جو سختیاں ہیں، عذابات ہیں، تکالیف ہے، مشکلات ہے، ان سے بچ سکو، کیونکہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ذی روح نے، ہر جان نے موت کا جو مزہ ہے یہ چکھنا ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور تمہارے بدلے تو قیامت ہی کے دن پورے پورے دیے جائیں گے، پورے بدلے ملیں گے۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو جہنم کی آگ سے بچ گیا اور جنت میں داخل ہوا تو وہی کامیاب ہے، وہی مقصد کو، وہی مراد کو پہنچا۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور دنیا کی زندگی تو یہ تو ہے ہی دھوکے کی جگہ ہے، دھوکے کا مال ہے۔ تو ہماری جو تربیت کی ہے اسلام نے وہ یہ ہے کہ یہ دنیا ہماری پرماننٹ پلیس نہیں ہے، ہماری جو جگہ ہے جہاں ہم نے مستقل رہنا ہے وہ آخرت ہے، وہ یہ دنیا نہیں ہے۔ فکر آخرت انسان میں عبادت کا جذبہ پیدا کرتی ہے، عبادت کا ذوق اور شوق دلاتی ہے۔ فکر آخرت انسان کو برائیوں سے، گناہوں سے نفرت دیتی ہے، نیکیوں کی رغبت دیتی ہے۔ فکر آخرت دنیا سے بے رغبتی پیدا کرتی ہے۔ فکر آخرت انسان کے کردار کو مضبوط کرتی ہے۔ فکر آخرت اللہ کی رضا کے حصول میں تڑپ پیدا کرتی ہے۔ فکر آخرت جزا اور سزا کا یقین پیدا کرتی ہے۔ فکر آخرت کہ آخرت میں موت کے بعد ہم نے اٹھنا ہے، حساب و کتاب کا مرحلہ ہے، جب یہ اس کے ذہن میں ہو تو پھر وہ ہمہ وقت تیار رہتا ہے، چھٹ جاتا ہے یک لخت ہر ایک اپنا پرایا۔ یہ ساعت آخر بھی بڑی عجب گھڑی ہے، ایک تو کہ تمناؤں کی تکمیل میں سرشار، ایک موت کے ہر وقت تیرے سر پہ کھڑی ہے۔ جب آدمی آخرت کی فکر میں لگا رہتا ہے تو پھر وہ گناہ سے بچتا ہے، پھر وہ نیکی کی طرف بڑھتا ہے، پھر اسے عبادت سر سجدے میں رکھنے میں اسے لطف آتا ہے، پھر جب وہ تلاوت کرتا ہے تو تلاوت بند کرنا، قرآن بند کرنے کو جی نہیں چاہتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسے آخرت کی فکر لگی ہے۔ اور جن لوگوں نے اللہ کے حکموں کو پورا کیا، رسول اللہ کی تعلیمات کو، سنت کو اپنایا، اتباع اور اطاعت میں زندگی گزاری ہے، حقوق اللہ اور حقوق العباد پورے کیے ہیں، پھر قرآن کہتا ہے افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا، بلکہ قرآن یہ کہتا ہے فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین جزاء بما كانوا يعملون۔ جو لوگ آخرت کی فکر میں خود کو تیار رکھتے ہیں، جو آخرت کی تیاری کرتے ہیں،
ان کے لیے قرآن کیا کہتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے ایسے لوگوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے میں نے ایسا سامان تیار رکھا ہے جو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا ہے. جزاء بما كانوا يعملون، یہ اس کا بدلہ ہے جو وہ دنیا میں کرتے ہیں. اچھے اعمال انہوں نے، اچھی زندگی انہوں نے گزاری ہے. افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا، کیا جو فکر آخرت میں زندگی گزارتا ہے وہ اس آدمی کی طرح ہے جو عیش اور عشرت میں، آزادی میں، رب کے احکامات کی دھجیاں اڑانے میں، اسلام کی تعلیمات کو چھوڑنے میں زندگی گزارتا ہے؟ کیا یہ دونوں برابر ہیں؟ لا یستوون. قرآن خود جواب دیتا ہے نہیں، ہرگز یہ برابر نہیں ہو سکتے. اما الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون. وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں، اچھے اعمال کیے ہیں، ان کے لیے مہمانی ہے جنت میں، کیونکہ انہوں نے زندگی ایسے گزاری ہے. وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، اور جنہوں نے گناہوں میں، فسق و فجور میں، رب کے احکامات کو نہ ماننے میں، رسول اللہ کی تعلیمات کو پشت کر کے زندگی گزاری ہے، ان لوگوں نے جہنم کی طرف جانا ہے. جنہوں نے اسلام کو چھوڑا، ایمان کی پرواہ نہ کی، قرآن کی طرف نہ آئے، ان کا رخ جہنم کی طرف ہوگا. كلما ارادوا ان يخرجوا منها اعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار التي كنتم به تكذبون. نکلنا چاہیں گے جہنم سے، واپس دھکیلا جائے گا. چکھو اس کا عذاب، چکھو اس عذاب کا مزہ اب جس کو تم جھٹلاتے تھے. تو وہ جنہوں نے آخرت کی تیاری کی ہے، جنہوں نے اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کی کوشش کی ہے، وہ جنت کی طرف جائیں گے. اور وہ جو آزاد زندگی گزارتے ہیں، من مانی زندگی گزارتے ہیں، اللہ نے کیا حکم دیا اس کی پرواہ نہیں، جو میرا نفس کہے، میرا من کہے، میری خواہش ہو، میری ڈیزائرز ہو، میں اس کو پورا کروں، اس کے لیے جہنم کی وادی تیار ہے. تو کامیاب کون ہے؟ فقد فاز کس کے لیے ہیں؟ فمن زحزح عن النار، جو جہنم سے بچ گیا وہ کامیاب ہے. وادخل الجنہ فقد فاز، جو جنت چلا گیا ہے وہ کامیاب ہو گیا ہے. اور جنہوں نے آخرت کو بھلایا، غفلت میں زندگی گزاری، دنیا کی رنگینیوں میں، یہاں کی بہاروں میں، یہاں کے عیش و عشرت میں، یہاں اپنی نفسانی خواہشات کو پورا کرنے میں زندگی گزاری ہے، جنہوں نے عبادات کو، تقوی طہارت کو، زہد عبادت کو، جنہوں نے اچھے کاموں کو، نمازوں کو، روزوں کو، حج زکوٰۃ کو نظر انداز کیا، ایسے لوگوں کے لیے سورہ تکاثر اللہ سبحانہ وتعالی نے نازل فرمائی ہے تاکہ انہیں جھنجھوڑا جائے. الہاکم التکاثر، تمہیں زیادہ مال جمع کرنے کی طلب اور حرص اور لالچ نے غافل کر دیا ہے. حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبروں تک جا پہنچے. اس سورت کے شان نزول کے حوالے سے مفسرین کے مختلف اقوال ہیں. بعض نے کہا کہ یہ مکہ میں نازل ہوئی، بعض نے کہا یہ مدینہ شریف میں نازل ہوئی. قریش کے دو قبیلے تھے، بنو عبد مناف اور بنو سہم. یہ دو قبیلے آپس میں عداوت رکھتے تھے، ان میں ٹسل رہتی تھی. ایک کہتے تھے کہ ہم بڑی عزت والے ہیں، شرف والے ہیں، بڑائی ہمارے پاس ہے، اس لیے کہ مال دولت کی کثرت ہمارے پاس ہے، زمینیں ہماری زیادہ ہیں، اسی لیے ہم عزت والے ہیں، سرداری ہماری بنتی ہے، کیونکہ نمبر افرادی قوت بندے ہمارے قبیلے کے زیادہ ہیں. تو انہوں نے آپس میں گننا شروع کر دیا کہ کس قبیلے میں لوگ زیادہ ہیں، کاؤنٹنگ شروع کر دی ہے. بنو عبد مناف نے بھی کاؤنٹنگ شروع کی، بنو سہم نے بھی کاؤنٹنگ شروع کی. تو بنو عبد مناف کے لوگوں کی جو تعداد تھی وہ زیادہ ہو گئی، وہ کثرت میں تھے، وہ کثیر تھے، تعداد زیادہ تھی، اور بنو سہم کی کم تھی. تو بنو سہم نے کہا کہ نہیں، ہم جنگجو قسم کے لوگ ہیں، لڑنے والے بہادر لوگ ہیں، ہم جنگوں میں زیادہ جاتے رہے ہیں، ہمارے بندے زیادہ فوت ہوئے ہیں، قبروں کی طرف چلو قبر گنتے ہیں کس کے بندے زیادہ ہیں. تو یہ قبرستان چلے گئے اور قبرستان میں گننا شروع کر دیا. اللہ نے قرآن کی آیت نازل فرما دی، الہاکم التکاثر، غافل کر دیا ہے تمہیں کثرت کی طلب نے، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبروں تک جا پہنچے ہو. کیا تمہاری زندگی کا مقصد یہ تھا؟ تمہیں اس لیے اللہ نے بنایا تھا
تمہاری تخلیق اس لیے ہوئی ہے. قبروں سے تو تم نے عبرت لینی تھی، تم تو وہاں جا کے قبروں کی کاؤنٹنگ میں لگ گئے. قبر تو عبرت کی جگہ ہے، یہاں سے آدمی سیکھتا ہے، اسے اپنی آخرت کی فکر ہوتی ہے، اور تم کن چکر میں جا کے وہاں قبروں کی گنتی کر رہے ہو. یہ صورت وہ صورت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی مجلس میں صحابہ سے پوچھا، تم میں کوئی ہے جو 1000 آیتوں کو روز تلاوت کرے، 1000 آیات کو پڑھے؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ 1000 آیات ایک دن میں پڑھنا کون پڑھ سکتا ہے؟ صرف سورہ بقرہ 286 آیات ہیں اس کی. سورہ آل عمران کی طرف جائیں، سورہ نساء، سورہ مائدہ، آگے کی طرف چلتے رہیں 200 176 اور اس طرح کی آیات گنا تو کئی سپاروں پہ جا کے تو 1000 آیات پوری ہوتی ہیں. یا رسول اللہ 1000 آیات کون پڑھے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا تم میں سے الہاکم التکاثر کوئی نہیں پڑھ سکتا؟ یعنی یہ سورت 8 آیات ہیں. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. یہ ایک دفعہ جو پڑھے اسے 1000 آیات کا ثواب ملتا ہے. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی مجلس میں ارشاد فرماتے ہیں کہ میں سورت پڑھنے لگا ہوں، اس سورت کو سن کے جو روئے اس کے لیے جنت ہے. اس کے لیے کیا ہے؟ اس کے لیے توجہ میری طرف ہے؟ ہاں، کھجور شہی ایسی ہے. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں سورت پڑھنے لگا ہوں، اس سورت کو جو سنے اور وہ روئے اس کے لیے کیا ہے؟ جنت ہے. تو کچھ صحابہ روئے اور کچھ نہیں روئے. جو نہیں روئے انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم تو نہیں روئے اس سورت کو سن کے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں پھر پڑھتا ہوں، کوشش کرو کہ تم رو اس سورت کو سن کر، اور جس کو رونا نہ آئے وہ رونے والی سورت ہی بنا لے، اس کے لیے جنت ہے. جو روئے اس کے لیے جنت ہے. رونا نہ بھی آتا ہو تو رونے والی سورت بنا لو. یہ اتنی عظیم سورت ہے. الہاکم التکاثر، الہاکم التکاثر. الہاکم، یہ الہاکم کا جو لفظ ہے یہ لہو سے نکلا ہے. لہو کیا ہے؟ لہو ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو بندے کو اپنے اصل مقصد سے غافل کر دے. بندہ فضول کاموں میں، بیکار کاموں میں ایسا مصروف رہے کہ وہ زندگی کے جو اصل مقصد ہے اس سے غافل ہو جائے. کھیل کود میں بندہ ایسا مصروف رہے کہ فرائض، واجبات، حقوق اللہ، حقوق العباد سب کو فراموش کر دے، یہ غافل ہے. تکاثر، تکاثر کا جو لفظ ہے یہ کثرت سے نکلا ہے، اور یہاں کثرت 3 معنوں میں استعمال ہوئے. کثرت کا پہلا معنی کہ یہ طلب ہی طلب، مال آئے بس کثرت کے ساتھ آئے، پہلا معنی. لالچ ہو، طلب ہو، حرص ہو، مال آئے بس ہمارے پاس. دوسرا اس کا معنی یہ کہ مال آئے اس لیے کہ میں دوسرے سے آگے بڑھ جاؤں، کمپٹیشن چل رہا ہو، مقابلہ چل رہا ہو، میرے پاس مال آئے اس سے زیادہ. یہ دوسرا معنی. تیسرا معنی فرمایا مال آئے اس لیے تاکہ پھر میں تکبر کروں، غرور کروں، فخر کروں اس مال کے اوپر کہ لوگ میرے پاس کیا کچھ نہیں ہے. تو اللہ فرماتا ہے الہاکم التکاثر، تمہیں غافل کر دیا ہے مال کی طلب، لالچ نے کہ تم دوسروں پر پھر فخر کرو اور کمپٹیشن میں، مقابلے میں تم آگے بڑھو دوسروں سے. اس چیز نے تمہیں غافل کر دیا. غافل کس چیز سے کیا ہے؟ غافل کیا ہے تکاثر نے، لیکن کس چیز سے غافل کیا ہے یہ بیان نہیں ہوا. کہا حقوق اللہ سے غافل کیا ہے. مال جمع کرنا ہے، نماز گئی تو جائے، مال نہیں چھوڑنا. میں نے ٹیکسی نہیں کھڑی کرنی ہے، میں نے مال کمانا ہے. بابا نماز قضا ہو رہی ہے، قضا ہونے دو، پڑھ لیں گے آگے، پھر دوسری نماز سے ملا دیں گے. اس چیز نے تمہیں ہلاک کر دیا، غافل کر دیا ہے. روزہ آیا ہے، رمضان کا مہینہ ہے، نہیں میں بیمار ہوں، اچھا خاصا چنگا بلا بندہ ہے تو روزہ نہ رکھے. کہا وہ بھی اس میں شامل ہے. مال دولت کی کثرت ہے، صحت ہے، وقت ہے، حج پہ نہیں جا رہا، کہا غافل ہو گئے ہو.
اللہ نے مال دولت دی ہے، زکوٰۃ نہیں دیتے، کہا غافل ہو گیا ہے، یہ حقوق اللہ سے غافل ہو گیا ہے، موت کی تیاری سے غافل ہے، نزا کی سختی سے بے پرواہ ہو گیا ہے، قبر کی تاریکی سے بے پرواہ ہو گیا ہے، غافل ہو گیا ہے، قبر کے سوال و جواب سے یہ غافل ہو گیا، کوئی تیاری نہیں کر رہا، حشر کی گرمی سے غافل ہے، میزان کے پر اعمال کا جو تلنا ہے اس سے غافل ہے، قل صراط سے غافل ہے، یہ شخص جہنم کی سختیوں سے غافل ہے۔ غافل ہے کس چیز سے؟ ان عذابات سے جو جہنم میں کافروں کے لیے تیار رکھی ہے، یہ غافل ہے، ان کی طرف اس کی توجہ نہیں ہے۔ کیوں؟ مال کمانا ہے، طاقت لینی ہے، عہدہ منصب لینا ہے، مال بڑے میرے پاس، اس چیز نے اس کو غافل کر دیا جہنم کی سختیوں سے۔ کثرت ہو، میرے پڑوسی کے پاس 2 گاڑیاں تو میرے پاس 4 ہونی چاہیے، اس کی کوٹھی ذرا اچھی ہے، میری کوٹھی اس سے بھی اچھی ہونی ہے، یہ کثرت ہے، تکاثر ہے، اس چیز نے تمہیں غافل کر دیا ہے۔ اس کا بینک بیلنس اچھا ہے، اس سے ڈبل میرا بینک بیلنس ہونا چاہیے، غافل کر دیا ہے تمہیں اس چیز نے۔ اس کی زمینیں ہیں، اس سے ڈبل زمینیں میری ہونی چاہیے، اس چیز نے غافل کر دیا۔ اللہ نے تمہیں اس چیز کے لیے تو نہیں پیدا کیا، تمہاری زندگی کا اصل مقصد تو کچھ اور تھا، تم کن کاموں میں، ان کن چکروں میں پڑ گئے ہو۔ اور یہ مال کی جو طلب ہے نا، یہ ختم بھی نہیں ہوتی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، آدمی کے پاس، آدم کے بیٹے کے پاس اگر ایک وادی سونے کی بھری ہوئی ہو نا، تو وہ کہتا ہے دوسری ہو، 2 ہو تو کہتا ہے تیسری ہو۔ اس کا پیٹ یا اس کی آنکھیں، اس کی نظر جو ہے یہ قبر کی مٹی ہی بھر سکتی ہے۔ صحابہ کرام موجود ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام نے الہاکم التکاثر کی تلاوت فرمائی، اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ انسان کہتا ہے میرا مال میرا مال میرا مال، حالانکہ اس کا مال وہ ہے جو اس نے کھا لیا، ختم کر دیا، پہن لیا، بوسیدہ کر دیا، اور صدقات خیرات دیا اپنے لیے، آخرت میں اس کو جمع کر دیا۔ باقی جو بچا ہے وہ تو وارثین کا ہے، وہ اس کا ہے کہاں؟ وہ تو ان لوگوں کا ہے جو اس کے مرنے کے بعد پھر مال تقسیم کرنے میں بھی لڑیں گے، تو ان کا مال ہے، اس کا مال کدھر سے ہوا؟ وہ ایک شہر میں 2 آدمی رہتے تھے، ایک بزرگ، 2 دوست تھے، وہ ایک شہر تھا، تفسیر میں یہ واقعہ لکھا ہے کہ ایک شہر میں 2 آدمی دوست تھے، وہ رہتے تھے، ایک بزرگ تھا، اللہ والا تھا، ایک تاجر تھا۔ جو اللہ والا تھا یہ علیحدہ رہتا تھا، بس عبادت میں زندگی گزارتا۔ وہ جو تاجر تھا اس نے اپنی زندگی محنت میں، مال کمانے میں لگائی، بڑے بڑے محلات بنائے، بہت اچھی تجارت، اس کی دولت جو تھی وہ آسمانوں پر تھی، سمجھو اتنا عروج تھا اس پر۔ تو وہ اپنے دوست کے پاس آیا بڑے عرصے کے بعد، وہ اللہ والے کے پاس، کہا صوفی آدمی ہے، ساری زندگی یہ اسی میں گزار دی، مجھے دیکھو میں نے کیسی زندگی گزاری ہے، کتنے محلات ہیں، عیش و عشرت کی زندگی، رنگینیاں میری زندگی میں، تو نے کیا کمایا ہے؟ تو اللہ والا تھا، وہ جانتا تھا کہ اس کو کیسے جواب دینا ہے۔ اللہ والے نے، اس بزرگ نے جواب دیا، نادان، تو نے ساری محنت کی ہے اس دنیا کے لیے، یہ بتا جب تو دنیا چھوڑ کے جائے گا تو یہ محلات، یہ تیرا بزنس، یہ تجارت، یہ کاروبار، کیا یہ سب تیرے ساتھ قبر میں جائے گا؟ یہ تو چھوٹ جائے گا۔ اس دن تیری حسرت کیا ہوگی، تجھ پہ کتنی تکلیف ہوگی جب تجھ سے یہ سارا مال دنیا میں رہ جائے گا۔ ایک آدمی جو مزدوری کرتا ہے صبح سے لے کے شام تک، 50 پاؤنڈ کماتا ہے، شام واپس مزدوری کر کے گھر جائے نا تو راستے میں وہ 50 پاؤنڈ کہیں گر جائے، اس کو رات کو نیند نہیں آتی ہے، اس کے 50 پاؤنڈ کی محنت کی، اس نے مزدوری کی تھی، اس نے 50 پاؤنڈ ایک دن کی محنت اس سے ضائع ہو گئی، کتنی تکلیف ہے، رات کو نیند نہ آئے۔ تو جس نے 50 سال 60 سال 70 سال 80 سال دنیا میں گزارے ہو، جب وہ دنیا چھوڑ کے جائے موت کے وقت اسے کتنی حسرت ہوگی، ساری زندگی جو میں نے کمایا آج دنیا میں ہی رہ گیا، اس پہ کتنی تکلیف ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ 3 چیزیں ہیں، میت کے ساتھ 3 چیزیں جاتی ہیں، 2 چیزیں واپس آ جاتی ہیں، ایک اس کے ساتھ رہتی ہیں۔ جو 2 چیزیں واپس آتی ہیں وہ اس کا اہل و عیال، رشتہ دار، بچے، خاندان ہے، اور دوسرا اس کا مال واپس آ جاتا ہے، اور جو چیز اس کے ساتھ قبر میں رہتی ہے وہ اس کے اعمال ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی مجلس میں آپ نے فرمایا ایک آدمی کے 3 دوست ہیں، وہ آدمی بیمار ہے، آخری وقت ہے اس کا، تو تینوں دوستوں سے پوچھتا ہے، بھائیوں سے پوچھتا ہے
کہ میری یہ حالت ہے، تم میرے لیے کیا کر سکتے ہو؟ تو ایک کہتا ہے کہ جب تک تیری سانسیں چل رہی ہیں میں تیرے ساتھ ہوں، جیسے ہی تیری سانسیں جدا ہوئی، ختم ہوئی، تو قبر کی طرف جائے گا، میں دنیا میں ہی رہوں گا۔ تو صحابہ سے پوچھا بتاؤ یہ کیسا بھائی ہے؟ کہا یہ اچھا بھائی نہیں ہے، اچھا دوست نہیں ہے۔ پھر پوچھا دوسرے سے، تو دوسرے نے جواب دیا کہ میں آپ کو قبر تک، جب آپ کی سانس جائے گی تو نہلاؤں گا، کفنانا دفنانا سب میں کروں گا، جنازے تک، قبر تک ساتھ آؤں گا، دفنانے کے بعد واپس آ جاؤں گا، جو مجھ سے تیرے بارے میں پوچھے میں اچھا ہی بتاؤں گا اس کو۔ کہا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کہا یہ بھی کوئی اچھا نہیں ہے۔ کہا تیسرے سے پوچھا، تیسرے نے کہا فکر نہ کرو، میں تیرے ساتھ قبر کے اندر بھی جاؤں گا، میں صبح محشر بھی تیرا ساتھ دوں گا، میزان پر میں کھڑے ہو کر تیرے جو ثواب ہے اس کو میں وزنی کروں گا۔ کہا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ اچھا ہے۔ کہا جس نے صرف سانسوں تک ساتھ دینا تھا وہ اس کا مال ہے، جس نے صرف قبر تک ساتھ دینا تھا وہ اس کے بیٹے ہیں، اس کے رشتہ دار ہیں، اور جس نے صبح محشر تک ساتھ جانا ہے وہ اس کے اپنے اچھے اعمال ہیں۔ ہم ساری زندگی مال دولت اکٹھے کرنے میں، حلال ہے حرام ہے، سود کا ہے شراب کا ہے کس کا ہے کوئی پرواہ نہیں، ہم نے مال اکٹھا کرنا ہے، یہی مال ہمیں صرف قبر تک جائے گا، آگے ہمارے ساتھ نہیں جائے گا۔ اور آخرت میں جو آپ کے ساتھ جائے گا، جس کو آپ نے دنیا میں اگنور کیا ہے، نظر انداز کیا، وہ آپ کے اچھے اعمال ہے، وہ آپ کے سجدے ہیں، وہ آپ کی تلاوت ہے، جو آپ کو صبح محشر تک آپ کا ساتھ دے گی۔ کس قدر پریشان ہوگا وہ آدمی جب قبر میں جائے گا، ندامت کے آنسو وہاں بہائے، پشیمانی ہوگی، افسوس ہوگا کہ ساری زندگی جس کے لیے میں تڑپتا رہا، صبح کی نیند میں نے قربان کی، راتوں کو جاگ کر میں نے مال اکٹھا کیا، وہ مال آج میری اولاد میرے رشتہ داروں میں تقسیم ہو گئی، میرے ہاتھ کیا آیا ہے؟ میں تو سجدے بھی پورے لے کے نہیں آیا، ہمارے تو سجدے بھی پورے نہیں ہوتے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی آخرت کی تیاری کی توفیق دیا۔ الہاکم التکاثر، تمہیں مال طلب کرنے نے غافل کر دیا ہے، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ قبروں تک جا پہنچے۔ ساری زندگی ہم کماتے ہیں، پہلے اپنی فکر، جب اپنی فکر ہو اولاد آ جائے تو اولاد کی فکر ہو، جب ان کے بچے آئے تو پوتوں کی بھی فکر لگی ہوئی ہوتی ہے کہ ہمارے پوتوں کا کیا بنے گا، ان کا بزنس سیٹ کر کے جاؤ، ان کی شادیاں کر کے جاؤ، ارے بابا اپنے لیے کیا کمایا ہے؟ حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبروں تک جا پہنچے ہو۔ موضوع ابھی انشاءاللہ اس پہ ہم گفتگو کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی آخرت کی تیاری کی توفیق دے۔ وہ وقت کہ جب ہم قبر میں لیٹے ہوں اور ہم یہ کہیں کہ کاش میں نے سورہ ملک کی تلاوت کی ہوتی تو آج میرے قبر کے عذاب سے مجھے روک دیتی، قبر کے عذاب کو روک دیتی، کاش میں نے سجدے کیے ہوئے ہوتے تو میری قبر آج روشن ہوتی۔ وہ دن آنے سے پہلے میں بھی اپنی اصلاح کروں، آپ بھی اپنی اصلاح کریں۔